نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بادشاہ کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ اور اس کی بیوی میں کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، بیوی ناراض ہو گئی، بیوی نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بولے، بات چیت کرے، اس کو بلوانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی سخت ناراض تھی، بول نہیں رہی تھی۔ بادشاہ نے جب اصرار کیا کہ یہ میرے ساتھ بولنا شروع کر دے، تو بیوی نے غصے میں آ کر بادشاہ کو کہہ دیا کہ دفع ہو جا جہنمی، اے جہنمی دفع ہو جا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی کہ اتنی بڑی بات مجھے بیوی نے کہہ دی ہے، مجھے جہنمی کہہ دیا ہے، تو بادشاہ بھی غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، تو 3 طلاق آزاد ہے۔ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ بادشاہ نے بات تو کہہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد متفکر ہوئے کہ یہ کیا کہہ دیا بادشاہ نے۔ جب رات گزری، صبح ہوئی، تو پھر ان کا ذہن ٹھنڈا ہوا، تو دونوں پریشان ہوئے کہ بادشاہ نے طلاق کا کہہ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب مسئلے کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرح سے بیوی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ نے مقامی علماء کرام کو بلایا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اس طرح مجھے بیوی نے کہا کہ تو جہنمی ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میری بیوی طلاق ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو علماء نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کے مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے طلاق کو مشروط کر دیا ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ آپ جہنمی ہیں کہ جہنمی نہیں ہیں، تو اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ آپ جانتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت تک ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ آپ کی بیوی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ کی طلاق مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب اس کا بات کا پتہ ہمیں نہیں چل سکتا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بادشاہ بہت پریشان تھا کہ کسی طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگ غصے میں آ کر طلاق تو کہہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ طلاق دینے سے پہلے سوچے، طلاق دینے سے پہلے سوچے۔ لوگ ہمارے پاس بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب طلاق دے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت بھی ہے طلاق دینے کی، اگر بہت مجبوری ہے طلاق دینے کی، تو پھر علماء کرام سے جا کر پہلے مشورہ تو کر لے، پوچھ تو لے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، پھر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو اب بادشاہ بہت پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، کس طرح اس مسئلے کا حل نکلے گا کہ میری بیوی طلاق نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ ایک فقیہ عالم کو بلائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے سوال کا جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن
علیحدگی میں مجھے بادشاہ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر میری بات کا جواب دے دے تو پھر میں فتوے کا جواب دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو کمرے میں لے گئے، علیحدگی میں ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کرنے پر قادر ہوں، کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، اس کے باوجود صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی واقعہ پیش آیا ہے؟ تھوڑی دیر بادشاہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ ہاں جی، میری زندگی میں واقعہ پیش آیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا تو میرے گھر میں جو کام کرنے والیاں لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی میرے کمرے میں کوئی سامان ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ تو میں جب کمرے میں داخل ہوا، لڑکی کو دیکھا، میرے جذبات ابھرے، تو پھر میری نیت خراب ہو گئی، میں نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند کر کے میں اس پاک دامن عفیفہ لڑکی کی طرف آگے بڑھا۔ تو لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ بری نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے اور میری طرف بڑھ رہا ہے تو وہ گھبرا گئی اور اس نے فوراً کہا یا مالک اتق اللہ، اے میرے مالک اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کی عظمت میرے سامنے آ گئی، اللہ کی بڑائی میرے سامنے آ گئی، اللہ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا، اور اس وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ تو میں نے اس ارادے کو تبدیل کر دیا اور اسے اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور اس کو جانے دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ اس گناہ میں نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں خوف تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑ دیا ہے، آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، اس کے باوجود صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، تو آپ جہنمی نہیں ہیں، آپ جنتی ہیں۔ لہٰذا آپ کی بیوی طلاق نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو فتویٰ لکھ دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فتویٰ لکھ دیا کہ بادشاہ کی بیوی طلاق نہیں ہوئی۔ جب فتویٰ لکھ دیا تو علماء نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جہنمی، بیوی نے کہا آپ جہنمی ہیں، وہ کہتا ہے اگر میں جہنمی ہوں تو 3 طلاق ہے، تو کیسے پتہ چلا کہ یہ جہنمی نہیں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نے نہیں دیا، اس کا جواب اللہ کے قرآن نے دیا۔ اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اور بادشاہ ایک دفعہ گناہ کرنے پر قادر تھا، اس کے باوجود صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جنتی ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یہ جہنمی نہیں ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اس کی بیوی طلاق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی گناہ کا موقع سامنے آئے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔